کہ اس میں نہیں کلام کی دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، اگوجے گا چار کھوٹ میں نانو طبی کا نام، باٹا ہے جس نے بادئے عرفان مصطفیٰ۔ آئیے انہی فدایان مصطفیٰ میں ایک فدائی، ایک عاشق رسول جس نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنا، اور اللہ رب العزت کا کس قدر فضل و احسان ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قدر قبول کیا ہے کہ ابھی چند ہفتوں پہلے حضرت والا کی ترمذی شریف کی ایک انتہائی ضخیم شرح جو 20 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، العرف الزکی، وہ ابھی منظر عام کے اوپر آئی ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا کارنامہ ہے جو نسلوں کے بعد بھی یاد کیا جائے گا۔ پورے عالم اسلام کے اوپر حضرت کا ایک بڑا احسان ہے کہ ترمذی شریف کی ایسی بہترین اور جامع اور شاندار مفصل شرح حضرت والا کے قلم سے نکلی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ میں حضرت والا کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حدیث رحمت عالم سے ربط خاص ہے ان کو، حدیث رحمت عالم سے ربط خاص ہے ان کو، زباں شستہ رواں ایسی جسے تسنیم چھو جائے، قلم جب جب حدیث مصطفیٰ ارقام فرمائے، درود پاک اپنا نور ان کے دل پہ برسائے۔ یہ لالے بے بدل ہیں، گوہرے نایاب و نادر ہیں، یہ لالے بے بدل ہیں، گوہرے نایاب و نادر ہیں، بجا ہے عالم اسلام جتنا ناز فرمائے کہ حضرت والا کی ابھی تازہ ترین جو کاوش دنیا کے سامنے آئی ہے، یقیناً پورا عالم اسلام اس کے اوپر ناز فرما رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ دولت ہمارے اس علاقے میں عطا فرمائی ہے، پورا معروف کی سرزمین ہمارے ضلع میں عطا فرمائی ہے۔ آج وہ عظیم شخصیت جسے سننے کے لیے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے لوگ ترس رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ العرف الزکی جائے گی لوگ اسے پڑھیں گے تو اس محدث کی تحقیقات کے اوپر اش کریں گے۔ آج اللہ کا فضل ہے، وہ دولت ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم حضرت کا بیان نہ سنیں، افسوس ہوگا اگر ہم اس مجلس سے چلے جائیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل دل جمعی کے ساتھ، پورے سکون متانت کے ساتھ جیسے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا اور زحمت فرمائیں، ورنہ بعد میں جا کر کے کفِ افسوس ملنا پڑے گا۔ آئیے میں چلتا ہوں محدث شہیر حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ کے حضور میں حضرت والا سے انتہائی لجاجت کے ساتھ دردمندانہ انداز میں، مؤدبانہ انداز میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر کے اپنے قیمتی نصائح عالیہ غالیہ سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت والا کے قیمتی بیان کے بعد ان 115 حفاظ اور قرہ کے سروں کے اوپر دستار سجائی جائے گی۔ وہ روح پرور منظر یقیناً ہمارے دلوں میں ایمان تازگی پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے اب آپ ہم متوجہ ہوں، آپ ہوں، ہمارے مہمان محترم ہوں اور آپ کی سماعت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ
وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم معزز و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور ہماری آواز سننے والی پردہ نشیں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مدرسہ عربیہ رحمانیہ کا یہ 5واں جلسہ دستار بندی ہے اور کچھ ہی دیر میں ان خوش نصیب حفاظ اور قراء کے سروں پر دستار باندھی جائے گی جنہوں نے اس آپ کے محبوب مدرسے سے وابستہ ہو کر قرآن کریم حفظ کیا یا قرآن کریم تجوید کے ساتھ عمدہ انداز سے پڑھنا سیکھا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے. قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی عظمت اور قرآن کریم کی حفاظت اور یاد کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کے سلسلے میں محترم و مکرم حضرت مولانا ضیاء الدین قاسمی صاحب ندوی قاسمی صاحب مدظلہ اور حضرت صدر جلسہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی چشم کشاں ہیں اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کی مناسبت سے کہ ہمارے کچھ خوش نصیب بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم بہترین آواز، قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا سیکھا، اس کی مشق کی. یہی نہیں بلکہ اس مدرسے کے بہت سے فیض یافتہ طلباء ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں پہنچے، وہاں سے فاضل عالم باکمال ہو کر لوٹے اور اب بھی ایک اچھی خاصی تعداد اس مدرسے کے فیض یافتگان کی دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم ہے. مدرسے کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی. جلسے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قوم کی امانت جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، مدرسے کے ذمہ داران پر آپ نے اعتماد کیا، ہماری اس امانت کے ساتھ مدرسے کے ذمہ داران نے کس قدر خیر خواہی کا معاملہ کیا اور ہمارے بچوں کے ساتھ اپنا پتا پانی کیا اور ہمارے بچوں کو نکھارنے سنوارنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور آپ دیکھیں گے کہ 150 کی تعداد، 115 کی تعداد بچوں کی ہے کہ ایسی ہے کہ ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی اور
یہ بچے اس زرنی مبارک موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دیوبند سے سفر کر کے کتنے آئے ہیں آپ کے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے، اور مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے ہاتھوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی قدر و قیمت ان میاں بیوی سے پوچھئے جو عرصے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں اور ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گود سونی ہے، ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا ہے، وہ اولاد کو ترس رہے ہیں، وہ اولاد کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی محبت دل کے اندر رکھی ہے۔ جب امید بنتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں اس بچے کو لیے پھرتی ہے، اور اس دوران اسے کتنی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہے، کتنے درد، کتنی تکلیفیں وہ جھیلتی ہے، اور پیدائش کے وقت اس کے اوپر کیا قیامت ٹوٹتی ہے، اس کے باوجود وہ اس اولاد سے یہ سب چیزیں اس اولاد کی محبت میں اس کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ رات کی پوری نیند بچے کی کسی بھی تکلیف کی وجہ سے پوری رات کی نیند قربان کر دیتی ہے۔ باپ بچے کے لیے 1000 جتن کرتا ہے۔ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا عطیہ ہے۔ در حقیقت یہ اولاد ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امانت میں خیانت کرنا حرام ہے۔ جب ہم اپنی کوئی امانت، کوئی مال، کوئی زیور، کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا، چور اچکوں کی دسترس سے اس کو محفوظ رکھے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم اس سے اپنی رکھی ہوئی امانت اس سے واپس لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت ہمارے حوالے کی ہے، جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حفاظت کیا ہے؟ حفاظت یہ ہے کہ ہم ان کی بہترین انداز سے پرورش و پرداخت کریں، ان کی ضروریات کا پورا خیال کریں۔ فطری محبت اللہ نے ایسی ہمارے دل کے اندر رکھی ہے کہ ہم اس فطری محبت سے مجبور ہو کر اپنی اولاد کی ہر خوشی کے لیے 1000 جتن کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دنیا کی خاطر اور دنیا میں وہ اچھے معیار کی زندگی گزارے، معاشی اعتبار سے خوشحال رہے، تعلیمی اعتبار سے وہ لوگوں کے درمیان باعزت رہے، باوقار رہے، ہم دنیاوی عزت و جاہ کے اعتبار سے اپنی اولاد کو سب کچھ دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اپنی اولاد کے ساتھ اس پہلو سے بے توجہی کرتے ہیں کہ جو پہلو کی اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے سنوارنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے، جس کا تعلق آخرت کے بنانے سے ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی زندگی کے بنانے میں تو پوری توجہ رکھتے ہیں، لیکن اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بنانے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہماری خود اپنی آخرت بھی بننے والی ہے، ہم اس کی طرف سے بے توجہی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ جس طرح اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، والدین نے یہ کتنا بڑا احسان ان کا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد
شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بیان فرمایا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں، ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے ہیں گننا چاہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش بھی کرو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو، اس لیے ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں۔ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، سجدے کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھو شرک کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو تو پسند نہیں فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ شرک کو معاف کر دیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ جسے چاہیں مراحم خسروانہ کی بنیاد پر معاف فرما دیں، لیکن شرک کے سلسلے میں اللہ کا اعلان ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ شرک تو بغاوت ہے، سراسر بغاوت ہے۔ شرک کی حقیقت بغاوت ہے، اور دنیا کا کوئی چھوٹا بڑا نظام برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اس نظام کے خلاف سر اٹھائے اور بغاوت کی آواز بلند کرے۔ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام میں کوئی رخنہ اندازی نہ کرے تو رب العالمین جو قادر مطلق اور سپر پاور طاقت ہے، کیسے اللہ اس بات کو برداشت کریں گے کہ اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور عبادت میں کسی غیر کو شریک قرار دیا جائے۔ شرک وہ چیز ہے، شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ فرمایا گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جو نہیں کرتا ہے اس کو عقوق کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ اور عقوق والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد عقوق والدین کو بیان فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، اور ہمارے ماں باپ اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا بہانہ اور ذریعہ بنائے۔ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو استعمال کیا ہے ہمارے اس دنیا میں پیدا کرنے کا، اس لیے اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا میں ہمارے وجود کے تعلق سے اگر کسی کا احسان ہے تو ہمارے ماں باپ کا احسان ہے۔ اور ماں باپ کی محبت اللہ نے اولاد کے دلوں میں فطری طور پر رکھ بھی دی ہے، لیکن بعض اولادیں غلط صحبتوں میں پڑھ کر، ماحول سے متاثر ہو کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ جفا کا معاملہ کرنے لگتے ہیں، ان کے حقوق کو ان کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، ان کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، اور اس طریقے سے والدین ان کے وہ دکھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے والدین کا دکھ، ہمارے والدین کی تکلیف ہمارے لیے اوپر سے وبال اور مصیبت بن سکتی ہے۔ جی ہاں، ماں باپ کو خوش رکھنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، اور اولاد وہ انتہائی بدبخت ہے کہ جس اولاد سے اس کے ماں باپ کو شکایت ہو رہی ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، اور اس بددعا پر جبریل امین جیسے مقرب بارگاہ فرشتے نے آمین کہی ہے۔ اول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کیا کم تھی، جس کو اور زیادہ سخت بنا دیا جبریل امین کی آمین نے، اور یہ آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک ملیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ یعنی مطلب کہ بڑھاپے میں والدین کے بڑھاپے کو کوئی شخص پاتا ہے اور آدمی ان کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کو راحت و تکلیف پہنچاتا، ان کو راحت پہنچا کر کے جنت کا مستحق نہیں بنتا ہے، کس قدر بدبختی ہے کہ اس انسان کی، اور کس قدر محروم ہے اس انسان کی۔ تو میرے دوستو،
ماں باپ کے حقوق بہت زبردست ہیں، ان کے احسانات بہت ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے قابو سے باہر کیوں جاتی ہے؟ ہماری اولاد ہمارے حقوق کیوں نہیں پہچانتی ہے؟ ہماری اولاد غلط لائن پر کیوں پڑ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اولاد کی جس وقت تعلیم اور تربیت کا زمانہ تھا، جب وہ ہمارے محتاج تھے، کچے بانس تھے، جس طرح ہم اس کو لچکا دیتے وہ لچک جاتے، جدھر موڑ دیتے وہ مڑ جاتے، جو ماحول انہیں دیتے اس ماحول سے وہ متاثر ہوتے۔ ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت برتی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہماری یہ اولاد ہمارے قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور آج ہماری یہ اولاد نافرمانی کر رہی ہے، اور ہم اب سوائے رونے کے اور ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا ہے۔ بہت سے بوڑھے ماں باپ روتے بلکتے اور اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور ان کو راحت و سکون پہنچانے کے لیے ہم نے کیا جتن نہیں کیے، لیکن آج یہ اولاد ہماری طرف نگاہ غلط انداز ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے دکھ درد میں شریک نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہے کہ جیسے ہم ان کے کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ ان کی بیوی اور ان کے بچے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ ان کی جفا اور ظلم کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا گیا کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ سن لو اے انسانوں، ہر فرد، تم میں کا ہر فرد، ہر شخص کچھ لوگوں کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اور جن لوگوں کی نگرانی اور ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی ہے، کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ جن کی نگرانی، حفاظت، دیکھ ریکھ اور جن کی پرورش تمہارے ذمہ لگائی گئی تھی، تم نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں مطالبہ کیا جائے گا۔ میرے دوستو، جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، چھوٹوں کے بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، جتنے حقوق العباد اللہ جو دین پورا، یہ دین کا جو نظام ہے، جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں، ان تمام احکام اسلامی کا مدار دو چیزوں پر ہے، یا تو اللہ کے حقوق ادا کروانے مقصود ہیں، یا بندوں کے حقوق ادا کروانے مقصود ہیں۔ جو جتنا بندوں میں سے جو جتنا زیادہ ہم سے قریب ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اتنے ہی زیادہ ان کے تعلق سے ہم ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اولاد کا والدین پر، اولاد کا اس کے والد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو اچھی دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کرے۔ اسی طریقے سے جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو اچھی نیک صالح دیندار خاتون سے اس کا نکاح کرے، اور اس کی اچھی دینی تعلیم تربیت کرے، اور نیک صالح خاتون سے اس کا نکاح کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی رسی اس کے کندھے پر ڈال دے، حبلک علی غاربک، بھائی اب بیٹے تم با اختیار ہو گئے ہو، اپنے پیر پر چڑھنے کے لائق ہو گئے ہو، لہذا اب تم کماؤ کھاؤ، اپنی خوشی کی زندگی گزارو۔ ہم تینوں چیزوں میں کمی کرتے ہیں۔ ابتداً اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری اولاد غلط لائن اختیار کر لیتی ہے۔
بس ہمیں یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاور لوم پہ ہمارا بچہ پوری ڈیوٹی دیتا ہے اور صاحب بڑا ہی اطاعت شعار بچہ ہے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ میرے دوستو، کاروبار میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بچہ بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے والد کا اس کے کاروبار میں سہارا بنتا ہے اور ہاتھ بٹاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اولاد کا حق بھی ہے والد پر، کہ والد نے شروع ہی سے اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ دینی مکتب میں اس کو داخل کرتا، یا عصری تعلیم گاہ میں یا اسکول میں داخل کرایا تو الگ سے سائیڈ سے بچے کی دینی تعلیم و تربیت کا وہ انتظام کرتا، کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم دین کی صحبت میں وہ دیتا، تاکہ وہ الگ سے خارج میں اس کو ٹیوشن پڑھا کر کے اس کو دینی تعلیم سے روشناس کراتے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا آداب ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، کسی سے معاملہ کس طرح کیا جاتا ہے، کسی سے کس طرح ملا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اخلاق، آداب، اسلامی اخلاق و آداب اگر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تو میرے دوستو ہمارے بچے غلط صحبتوں میں جانے کی وجہ سے دین سے بیزار نہ ہوتے، اور وہ ہمارے اوپر بجائے راحت و سکون بننے کے وہ ہمارے اوپر عذاب نہ بنتے۔ آج بہت سے بچے والدین کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، محلے ٹولے کے اوپر اور معاشرے اور سماج کے اوپر عذاب بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابتداءً ان کو گائیڈ صحیح نہیں کیا گیا، اور ان کو جو ہے غلط صحبت میں جیسے وہ پڑے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں کی گئی۔ صرف یہ دیکھا گیا کہ بچہ ہمارا کمائی میں تو ہمارا ساتھ دے رہا ہے نا، بچہ ہمارے ساتھ ہمارا تعاون کر رہا ہے، باقی وہ کیسے لوگوں کی صحبت میں ہے، دن رات کیا کرتا ہے، کیسے فلمی اور کس طریقے کی ننگی فحش تصاویر دیکھتا ہے، کس طرح کی موویز دیکھتا ہے، ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں، بلکہ مجرمانہ غفلت برتتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہم اپنی اولاد کی طرف سے بدحالی دیکھتے ہیں اور جفا کا شکار ہوتے ہیں، اور آخرت میں کل قیامت کے دن یہی ہماری چہیتی اولاد جس سے آج ہم نے غفلت کی ہے، جس کی تربیت میں ہم نے کوتاہی کی ہے، کل رب العالمین کے سامنے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دے گی کہ بار الہ، میرے باپ نے مجھ سے کموایا تو ضرور، میرے باپ نے مجھے انگریزی تعلیم دلوائی ضرور، لیکن نہیں سکھایا تو قرآن کریم نہیں سکھایا، نہیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں سکھائی، نہیں سکھایا تو اخلاق و آداب نہیں سکھایا، ہمیں انسان بنانے کی کوشش نہیں کی، جس کے نتیجے میں ہم غلط صحبتوں میں پڑ گئے اور آپ کی نافرمانی کی۔ اس کے اسباب میں یہ ہمارے والدین بھی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ اولاد جو جتنی بڑی نعمت ہے، اس اولاد کی، اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس اولاد کا حق ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس حدیث میں بڑی جامع ارشاد ہے۔ یوں تو میرے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ارشاد بڑا ہی جامع ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور اپنی پھول سی اولاد اور اپنے لوگ باغ، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ صرف خود نماز پڑھ لینا، خود ذکر تلاوت کر لینا، احکام اسلام کو اپنے طور پر مکمل طور سے بہت ہی پابندی سے ادا کر لینا کافی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر ہمارے ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے ہم دیندار رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانا ہوگا۔ جب ہماری اولاد دیندار بنے گی تو میرے بھائیوں صحیح معنوں میں ہم اپنی اولاد کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم خود تو دیندار رہے لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنانے کا ہم نے اگر فکر نہیں کیا تو یقین مانو کل قیامت کے دن ہماری گردن نپے گی اور رب العالمین اس مجرمانہ غفلت پر ہمیں عذاب دیں گے، ہماری پکڑ کریں گے۔ اور سنیے، دنیا بنانے کی فکر کر کے جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے بینک بیلنس چھوڑے، بہت سے لوگ جنہوں نے بہت کچھ اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑی، دیندار نہیں بنایا،
اولاد اللے تللے ان تمام چھوڑے ہوئے وراثت کے مال کو ضائع کر دیتی ہے اور نافرمانی اور فسق و فجور کی زندگی گزارتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک نانے شبینہ کی محتاج ہو جاتی ہے اور لقمے دو لقمے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی ہے۔ برخلاف اس بات کے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک و صالح بنائیں گے تو اس پر بے شک اللہ کا وعدہ ہے، اس پر بے شک اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ ذمہ دار ہے نیکوں کا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، تو اس پر اللہ ان کی ذمہ داری فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین اس اولاد کی ضروریات کی کفالت کریں گے۔ اور اگر ہم نے اولاد کو دیندار نہیں بنایا تو اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اولاد جیسی ہوگی اپنے حساب سے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قصہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے ایک ممتاز خلیفہ راشد ہیں۔ ان سے پہلے اموی خاندان کے بہت سے حکمران گزرے، کئی ایک حکمران گزرے۔ ان بنو امیہ کے حکمرانوں کا انداز شاہانہ تھا، اور بہت سے ان میں ایسے بھی تھے کہ وہ رعایا سے ٹیکس وصول کر کے اپنے خزانے اور ذاتی جائیدادوں میں کو بڑھانے کی وہ فکر کرتے تھے، اور کچھ دینی کام بھی ان سے ہوئے ہیں اور اچھے اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن اس حوالے سے تاریخ نے ان کے کارناموں کو محفوظ کیا ہے کہ انہوں نے عام انسانوں سے ٹیکس وصول کر کر کے اپنی ذاتی تجوریاں بھری ہیں اور ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ مصلح ہیں، وہ مجدد ہیں کہ انہوں نے سلطنت و حکومت کی روش میں تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، چنانچہ تاریخ ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پہلے کہ حکمرانوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی جائیدادیں چھوڑیں، جاگیریں چھوڑیں اور مال چھوڑے، سونا چاندی چھوڑے، زیورات چھوڑے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اپنی اولاد آتے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی انہوں نے جو کچھ بھی ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کی بیوی، ان کی زوجہ کے ملکیت میں ایک شاندار جوڑا تھا، قیمتی جواہر، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا جوڑا تھا، قیمتی جوڑا جو ان کے باپ نے دیا تھا، انہوں نے کہا دیکھو اگر تم مجھے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ جوڑا تمہیں بیت المال میں رکھوانا ہوگا۔ انہوں نے، وہ نیک خاتون تھی، انہوں نے خوشی خوشی وہ دے دی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے اس طرح رکھوایا کہ آخر میں رکھوایا، اور جیسے شروع سے جیسی ضرورت ہوتی گئی مسلمانوں کے ضروریات میں خرچ کرتے گئے۔ نیت یہ تھی کہ اگر وہ آخر میں بچ گیا، میرے بعد جو آئے گا وہ چاہے گا تو ان کو واپس کر دے گا، چاہے گا تو مسلمانوں کا مال سمجھ کر کے مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کر دے گا، اور خود اپنے وظیفے کے طور پر اتنا ہی لیتے تھے جتنے میں کہ بمشکل تمام ان کے گھر کا خرچ چل سکے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، خاندان کے بڑے بڑے لوگ آئے، ذمہ داران، اور کہا آپ اپنی اولاد کو فقیر تنگ دست چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے بعد آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صاف کہا دیکھو میں نے جو بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے ان کے لیے کوئی دنیا، جائیداد، جاگیریں، مال، درہم، دینار تو نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہاں اتنا کام کیا ہے کہ میں نے ان کو نیک بنایا ہے، ان کو دیندار بنایا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کا ذمہ دار ہے۔ مجھے امید ہے اور نہیں بلکہ یقین ہے کہ میرے بعد اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرے بعد میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت جب انتقال ہوا تو وراثت میں جو کچھ چھوڑا تھا جمع کیا گیا،
ایک بیٹے کے حق میں 16 درہم، ایک لڑکی کے حق میں 8 درہم۔ ان کی لڑکیوں میں سے ایک ایک لڑکی کے حصے میں 8 درہم اور ایک ایک لڑکے کے حصے میں 16 درہم ہے۔ اس بادشاہ کی اولاد میں جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے بادشاہ کی، آپ دیکھ لیجئے کیا اوقات ہے 16 درہموں کی اور کیا اوقات ہے ان 8 درہموں کی، ان ہزار دیناروں کے مقابلے میں جو ان کے پیشرو حکمرانوں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑے تھے۔ لیکن آگے بڑھیے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسی جامع اموی دمشق کی سیڑھیوں پر بنو امیہ کے ان حکمرانوں کی اولاد جنہوں نے وہ شاندار مسجد بنائی تھی، مسجد کا حوالہ دے کر مسلمانوں سے پیسے 2 پیسے کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد، ان 8 اور 16 درہموں میں اللہ نے وہ برکتیں عطا کی ان کی صالحیت کی بنیاد پر، ان کی نیکی کی بنیاد پر، خلق خدا کی خدمت کے جذبے کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ ایک ایک اتنا بڑا مالدار ہو گیا کہ جب جہاد کے لیے تشکیل کی جاتی تھی تو ایک ایک فرزند اور فرزندوں کا فرزند 40 مجاہدین کو مع ساز و سامان کے ساتھ، بلکہ بعض روایتوں میں کہ 500 مجاہدین کو مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ یہ ہے وہ حال میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دین کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ آج حالات انتہائی نازک ہیں، ہمارے سامنے ہمارے جیتے جی ہماری پھول سی اولاد ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اور ہماری بچیاں جن کو ہم اسکولوں میں داخل کراتے ہیں یا نہیں بھی داخل کرائے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے جہنم کا پٹارا، سانپوں کا پٹارا جو موبائل ان کے ہاتھ میں تھما رکھا ہے، چیٹنگ کر کے ایرے غیرے، یہاں تک کہ نہ جانے کس سے ان کے روابط ہوتے ہیں، اور یہ مصیبت اس وقت سامنے آتی ہے جب بچی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی تھی، اور اس وقت سوائے رونے کے، خون کے آنسو رونے کے اور پھر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنی اولاد کو قبل اس کے کہ وہ جہنم کے دہانے پر کھڑی ہو، قبل اس کے کہ وہ جہنم میں جائے، قبل اس کے کہ وہ مصیبت بنے، قبل اس کے کہ وہ ارتداد کے شکار ہو، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، تدارک کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں سے اولاد کے بگڑنے کے خطرے ہیں ان تمام دروازوں کی ٹوہ لگا کر اور اس کی تحقیق کر کے ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں اپنے بچوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنا پڑے، اس کے لیے چاہے ہمارے بچوں کو اور مدرسے والوں سے خوشامد کر کے پارٹ ٹائم الگ سے بالغوں کے واسطے مکتب قائم کرانا پڑے کہ مسجد ابو بکر صدیق میں یہ ادھر ادھر جگہیں ہیں ماشاءاللہ، مغرب کے بعد بڑوں کے لیے مکتب ہو، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مکتب چلے، اور اسی طریقے سے تجارت پیشہ لوگ جو اب تک دینی تعلیم سے ناآشنا ہیں ان کے لیے مکتب چلے۔ دینی تعلیم، دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ لا علمی کی بنیاد پر ہماری اولاد جو ہے وہ بہتی چلی جا رہی ہے، گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا صالح ماحول فراہم کریں۔ ہم نیکوں کو، صالحین کے حق کے حوالے اپنے بچوں کو کریں گے، ان کے پاس جو بچے پڑھیں گے وہ دیندار ہوں گے، ایماندار ہوں گے، انسانیت کے ہمدرد ہوں گے، خلق خدا کی خدمت کریں گے، ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہوں گے، سماج اور معاشرے کے لیے بھی باعث رحمت ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے بہت۔ اولاد، میں سمجھ اس بات پر یہ چونکہ اولاد کی طرف سے ہم بہت مجرمانہ غفلت برتتے ہیں، اور بعد میں جب غلط نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس وقت ہمارے اپنے اعزاء اقارب بھی تھوکتے ہیں اور خود ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہمیں اپنی اولاد کو صحیح رخ پر، صحیح لائن پر لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ مدرسے ہیں، وہ یہ مکاتب ہیں
جگہ جگہ گاؤں گاؤں گلی گلی کوچے کوچے اسلامی مکاتب ہونے ضروری ہیں. ان مکاتب کے ذریعے ہی سے ارتداد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ان مکاتب ہی کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہر بچے کو مولوی بناؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہر بچے کو حافظ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں حفظ قرآن لکھا ہے, جو خوش نصیب ہے اللہ کی نظر میں, وہ حافظ قرآن ہو جائے گا. آپ لائیے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری اولاد مسلمان رہے, ہم ایمان والے ہیں تو ہماری اولاد بھی ایمان والی رہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, ہمیں اپنے کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کون مسلمان ہے جو واقف نہیں ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزارا ہے. قربان جائیے ان کی طلب علم اور علم کی حرص اور علم کی حد درجہ خواہش اور طلب صادق پر قربان جائیے کہ اتنی تھوڑی مدت میں اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن لیں, یاد کر لیں کہ صحابہ میں کسی کو اتنی حدیثیں بیان کرنے اور روایت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہے. اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں ہیں 5374. ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی, مسند بقی ابن مخلد, اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس میں حدیثوں کی تعداد اس کے حساب سے جو گنی گئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سب سے زیادہ. فضائل اعمال کی تعلیم میں, منتخب احادیث کی تعلیم میں, اساتذہ اور علماء کے بیانات میں بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نامی ہم سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنی اور روایت کی. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بعض صحابہ نے بھی اشکال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اتنی حدیثیں نہیں روایت کرتے جتنی یہ حدیثیں روایت کرتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سنو, اور لوگوں کے پاس تو بال بچے تھے, کسی کے کھیتی تھی, باغ تھا, تجارت تھی, دکان دوری تھی, تو سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے. ابو ہریرہ جب سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تب بھی ہوتا تھا, اور جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی ضروریات میں چلے جاتے تھے اس وقت بھی ابو ہریرہ مسجد ہی میں رہا کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ابو ہریرہ اپنی آنکھ سے دیکھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنے کان سے سنے. دن میں بھی رات میں بھی ہم وقت وہیں پڑے رہا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ابو ہریرہ سے چوکتی نہیں تھی. کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرما دی تھی. ایک مرتبہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اپنا یہ رومال بچھاؤ, یہ اسے رومال ہے نا بڑا سا, بچھاؤ. بچھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز یوں لی اور لے کر کے اس میں رکھی اور کہا اس کو سمیٹ لو. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سرکار کی کوئی بات ابو ہریرہ نے سنی ہو اور بھول گیا ہو, ایسا نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حریص تھے. طلبہ کی بڑی کثیر تعداد ہے. سنو اے طالب علموں, علم کیسے آتا ہے؟ علم کے راستے میں محنت مشقت برداشت کرنے سے علم آتا ہے. جتنا زیادہ قربانی دو گے, مجاہدہ کرو گے علم کے حاصل کرنے میں, جتنا زیادہ آنے والی پریشانیوں کو خوشی خوشی جھیلو گے, اسی قدر تمہارے علم کے اندر پختگی آئے گی, باریکی آئے گی, اور علم تمہارے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رہے گا. جس طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راویت الاسلام ہو گئے, اسلام کا سب سے بڑا حصہ بیان کرنے والے, امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کیسے؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منبر شریف اور حجرہ شریف کے درمیان
بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے ابو ہریرہ پر، اور مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا کہ گردن کی کوئی رگ جو ہے وہ پیر سے دباتے تھے. کہتے ہیں کہ لوگ اس شبہ میں کہ ابو ہریرہ پر مرگی پڑ گئی ہے، مرگی کا دورہ ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح سے اسے ہوش آ جائے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدا پاک کی قسم وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ تو بھوک کی بیتابی ہوتی تھی جس کی تاب نہ لا کر کے ابو ہریرہ غش کھا کر کے گر پڑتا تھا. مسلسل فاقوں کی وجہ سے. کسی سے مانگتے نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، مسلسل فاقے ہیں. باغ کے موسم میں، کھجور کے موسم میں لوگ اپنے اپنے باغوں سے خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے. یہ صفہ کے طالب علم اس میں سے اپنی ضرورت بھر کھا لیا کرتے تھے. جب موسم ہوگا تبھی تو باغ کے وہ پھل آئیں گے، موسم نہیں ہے تو کہیں سے کچھ آ گیا کہیں سے کچھ آیا، کھا لیا نہیں آیا، فاقے کر رہے ہیں. ایسے طلباء جو علم حاصل کرتے تھے تو ان کا علم اتنا نافع ہوا کہ آج پوری امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احسان مند ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زیادہ فضیلت بیان کروں گا، وقت زیادہ گزر جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یہ حدیث ہے جو روایت کیا، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. آدمی جب مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جب تک زندہ ہے تب تک عمل کر سکتا ہے، بلکہ آخر وقت میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. بہت سے اچھے کام تندرستی میں کر سکتا تھا، نہیں کر پا رہا ہے. آئے ہے میرے سرکار نے فرمایا ہے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اے نوجوانوں، آج تمہیں طاقت ہے، قوت ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان زبان سب کچھ ساتھ دے رہے ہیں، توانائی ہے. اس توانائی کے زمانے میں کار خیر کر لو. کل جب بڑھاپا آئے گا، بیمار پڑ جاؤ گے، بستر مرگ پر ہوگے، چاہنے کے باوجود بھی کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے ہو، تو اس وقت اس جوانی کو غنیمت جانو. وہ تو تمہارا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس قدر داد و دہش کرنے والا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہمیں یہ مژدہ سنا دیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیمار کرتا ہوں اور مریض بناتا ہوں، اور اس مرض کے زمانے میں وہ نیک کام جو تندرستی میں کر سکتا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے، اور حسرت اور یاس سے پڑا ہوا ہے، ہائے میں یہ کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا ہوں، جنازے میں شرکت کرتا تھا نہیں کر پا رہا ہوں، جہاد کرتا تھا نہیں کر پا رہا ہوں، بچوں کی تعلیم دیتا تھا نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں میرا یہ بندہ بہت ہی دل شکستہ ہے، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھ ڈالو جو تندرستی میں کیا کرتا تھا. میں نے ہی اس پر یہ حال طاری کیا ہے، میرے ہی حال طاری کرنے کی وجہ سے آج یہ مجبور ہے اور کام نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہی تو کر سکتا ہے عمل. نہ مر گیا، زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر زندگی میں 3 کام ایسے کر گیا، 3 قسم کے کام ایسے کر گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، اور ان کاموں کا فائدہ بہت دور تک، بہت دیر تک، بہت دور تک، بہت دیر تک لوگوں کو پہنچنے والا ہے. 3 طرح کے کام اگر ایسا کر گیا تو مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، گویا کہ وہ اب بھی وہ نیکیاں کر رہا ہے. وہ 3 قسم کی نیکیاں کون ہیں؟ الا من صدقۃ جاریۃ. صدقہ جاریہ، کوئی کسی ایسی جگہ اپنا مال خرچ کر گیا جس جگہ کو جو خیر کی جگہ ہے اور بعد میں وہ چیز باقی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ہے صدقہ جاریہ. مسجد کی تعمیر، یہ آپ کی کتنی شاندار بڑی مسجد ہے، بہترین نقشے کے ساتھ بنی ہوئی ہے. کئی سالوں سے میرا یہاں آنا ہوتا ہے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں، اور اس کی ننگی دیواریں، اے ولید پور کے مسلمانوں تم سے فریاد کر رہی ہیں، یہ کب تک دیواریں یوں ننگی رہیں گی؟ یہ جنگلیں، یہ کھڑکیاں کب تک جو ہے وہ پلوں کو ترستی رہیں گی؟ اس کے دروازے کب تک کواڑوں کو ترستے ہوئے رہیں گے؟ اے دوستو، اے بھائیو،
ہمت کرو اور اس مسجد کو لباس پہنا دو. جیسے تم اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہو اور اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے تم بہترین پلاسٹر کرتے ہو, رنگ روغن کراتے ہو, خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہو. اللہ کا یہ گھر ہے, اللہ کے اس گھر کی ننگی دیواریں تمہیں صدا دے رہی ہیں, تمہیں پکار رہی ہیں اپنے مال, بچے ہوئے مال کو, بلکہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اپنی ضرورت روک کر کے بھی تم اللہ کے گھر کی تعمیر کرو گے. اللہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا اور اتنا دے گا کہ تمہاری رکی ہوئی ضرورتیں پوری ہوگی. صدقہ جاریہ, مسجد کی تعمیر کر لو. مدرسہ رحمانیہ کی ابھی 9واں کی تعمیر کرنی ہے. ابھی آپ نے سن لیا روداد میں مدرسہ رحمانیہ میں جو 9واں کی تعمیر زمین خریدی جا چکی ہے, پتہ نہیں اس کا بھی قرضہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تعمیر ہوگی. تمہاری بچیاں, تمہاری پھول سی بچیاں اس میں پڑھیں گی. اور دیکھو بچوں کے مقابلے میں بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے, بہت اہم تقاضا ہے. ایک بچی, آج کی بچی کل کی ماں بنے گی, اس کے ہاتھ میں تمہاری پھول سی اولاد ہوگی, اور اس اولاد کی تعلیم, تربیت, تقوی, طہارت, اس کو اچھی اس کی تربیت اگر کر سکتی ہے تو ماں کی گود پہلا مدرسہ, ماں کی گود اور ماں کا گہوارہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. ماں اگر نیک ہوگی تو اس کی کوکھ میں پلنے والا حمل آٹومیٹکلی طور پر اس کے ذہن و دماغ میں اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور جب وہ بچہ آنکھ کھولے گا تو ماں اس کو تلاوت کی آواز سنائے گی, کلمہ سنائے گی اور اچھے اچھے واقعات سنائے گی, جس کے نتیجے میں بچے کی ذہنی پرورش و پرداخت اسلامی اور دینی ہوگی. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے جون سی بھی شکل علماء کرام پیش کرتے ہیں ان میں دامیں, دلمیں, قدمیں, سخنیں حصہ لیجئے اور اس میں تعاون کیجئے. یہ علماء کرام آپ کے خادم ہیں. یہ علماء کوئی انہوں نے ٹریڈرز کمپنی نہیں کھول رکھی ہے, مدرسہ رحمانیہ یہ کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے کہ ان مولویوں نے ایک مل کر کے ایک تجارتی ایک فرم کھول رکھی ہے کہ صاحب آپ چندہ دو گے اور اس سے جو ہے ان کے پیٹ بھرے گا. یقین مانو یہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہ مقروض ہیں. ان مدرسوں میں پڑھانے والے ان علماء سے, ان حفاظ سے, ان قرہ سے اندر کی باتیں معلوم کر کے تحقیق کرو. کتنے وہ ہیں جو مقروض ہیں, کتنے وہ ہیں کسی طریقے سے وہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور اپنی شادی بیاہ کی ضروری اخراجات پورے کر پاتے ہیں, لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹاٹ پر بیٹھ کر کے ہماری بچوں کے ساتھ پتہ ماری کرتے ہوئے ہوتے ہیں. کون ان کو کیا دیتا ہے؟ بس یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اپنا اجر مانگتے ہیں. ان اریدو ان اجر الا علی اللہ, میرا اجر, میرا ثواب تو میرے مالک کے ذمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ضرورتیں خزانے غیب سے پوری کرتے ہیں, تم سے مانگنے نہیں جاتے. لیکن یاد رکھو ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے. آج مجھے کچھ کھل کر کے باتیں کرنی ہیں کیونکہ آپ بہت ہمتن متوجہ ہیں. طلب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مضامین بھیجتے ہیں. آپ کی طلب کی بنیاد پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج فاسد ہو رہا ہے. ہماری قوم دینی تعلیم دلانے کے لیے صدقہ خیرات پر نظر رکھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں جائیں, مدرسے کا کھائیں, مدرسے ہی میں ان کی ضروریات پوری ہوں, ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے اخراجات نہ ہوں. میرے دوستو, انتہائی بے شرمی کی بات ہے. کانوینٹ کے اسکولوں میں بڑی بڑی فیس 1000, 5000 تک, 10,000 تک, بلکہ اور آگے ترقی جاؤ تو لاکھ ڈونیشن دینے کے لیے ہمارا مسلمان اور ہمارا معمولی متوسط درجے کا مسلمان 1000 جتن کر کے ڈونیشن دیتا ہے اور اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا, انجینئر نہیں بنے گا اور اعلیٰ ڈگری اس کو حاصل نہیں ہوگی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے گا, کسی کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے گا, انجینئر بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, تو پھر بہت ہی یافت ہوگی اور اس کی دنیا بہت اچھی بنے گی. اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنا گھر بیچ دیتے ہیں, کھیت بیچ دیتے ہیں, پاور لوم بیچ دیتے ہیں اور ایسی قیمتی اثاث بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں بچے کا فیس ادا کرنے کے لیے. اور اگر مدرسے والوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہر مہینہ ہر بچے کی طرف سے 200 روپے فیس لگا کرے گی تو کہیں کہ کیا بات ہوئی,
یہ کون سا مدرسہ ہوا؟ میرے دوستو، آپ کے بچوں کے ساتھ پتاماری کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، انہیں وہ علم سکھا رہے ہیں جو علم ان کی دنیا کو بھی بنائے گا اور ان کی آخرت کو بھی بنائے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی بنائے گا۔ آپ ان کو محسن سمجھنے کے بجائے اگر انہوں نے 200 روپیہ بالفرض اگر فیس رکھ دی ہے، کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، قرآن پڑھایا جائے گا فیس دے کر کے، قرآن پڑھوایا جائے گا فیس دے کر کے، بھلا بتاؤ مدرسے میں دینی تعلیم دلوائی جائے گی فیس دے کر کے، کیوں؟ وہ ہماری ضرورت، ہم اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے وقار کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے۔ دینی تہذیب، دینی تشخص ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایماندار نہیں بنایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مثالی مسلمان نہیں بنایا، تو یہ اولاد ہمارے خلاف رب العالمین کے سامنے مقدمہ دائر کر دے گی۔ اتنی بڑی ضرورت کی تکمیل یہ مدرسے کر رہے ہیں، اور ان مدرسوں میں جب فیس دینے کی نوبت آتی ہے تو ہماری نانی مرنے لگتی ہے۔ مزاج ہونا چاہیے، ارے بھائی مت 1000 فیس دو، 200 تو دے دو، کوشش تو کرو۔ اور جب جس چیز کی جتنا زیادہ دل میں اہمیت ہوتی ہے، اس آدمی اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے، فیس تو دینا، مفت پڑھوانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں مفت پڑھوانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، دنیا کے اعتبار سے میرا بیٹا فقیر ہو جائے گا، اور کس کام کا ہوگا، اور ہم دوسری سائیڈ میں اس کو ڈالیں گے۔ یاد رکھو، رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تم ہزار جتن کر لو گے، لیکن جو مقدر میں ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ آپ دیکھیے، یہ علماء، دینی خدمت انجام دینے والے، الحمدللہ الحمدللہ، جو جتنا زیادہ اخلاص اور تندہی کے ساتھ اپنے قوم مسلم کے بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور خدمت کر رہا ہے، اور اپنا اجر اور اپنا بدلہ اللہ سے مانگتا ہے، مقام سرکاری کر رہا ہے، سرکار اس کی خود کفالت کرتی ہے، اور اس کی ضرورتیں ایسی جگہوں سے پوری ہوتی ہیں انسان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا، ایسی جگہوں سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ بیان نہیں کرتے یہ لوگ، مانگتے ہیں اللہ سے، کیونکہ ان کو ان کے نبی نے یہی حکم دیا ہے، ادّو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم۔ اے لوگو، تم اللہ نے ادّو ما علیکم، تمہارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اپنی ذمہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے پوری کرتے رہو، اس میں خیانت مت کرنا، کوتاہی مت کرنا، لیکن اپنی ضرورتیں ان لوگوں سے مت مانگنا جن کی تم ضرورتیں پوری کر رہے ہو، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ وصلوا اللہ حقکم، اپنا حق اپنے مالک اپنے پروردگار سے مانگو۔ یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے رو رو کر اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں اور ہمت و قوت مانگتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، قوم مسلم کے بچوں کی یہ خدمت بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اللہ جہاں ان کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو دنیا ہی میں ان بچوں کی جانب سے ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے خدمت گزار ہیں، ہمارے اطاعت شعار ہیں، وہ ہمارے کام آ رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی تو دنیا ہی میں ان کی طرف سے جفا کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت ہی ناگفتہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ولد صالح چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد، او ولد صالح یدعو لہو، کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو مرنے کے بعد گاہے بگاہے اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ جب میرا بچہ حافظ ہے، وہ اگر نہیں بھی دعا کرے گا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ کا کلام پڑھے گا، تو جو کچھ بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اتنی ہی نیکی میرے بھی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ میں نے ہی اپنے بچے کو مکتب میں داخل کر کے اس کو حافظ بنایا ہے۔
تو ولد صالح، نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے جاؤ. یہ نیک صالح اولاد دعا بھی کرے گی، نہیں بھی کرے گی، تو اس کے صلاح اور اس کے تقوی اور نیکی سے جس چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، جتنی روشنی ہوگی وہ سب روشنی پھیلانے کے تم خود جو ہے تمہارے سر سہرا جائے گا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے عمل میں سے کٹوتی، ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے کمیشن کے طور پر جو ہے 4% 2% تم کو دیا جائے. نہیں، ان کا اجر بھرپور ان کو ملے گا اور وہی بھرپور اجر تم کو بھی ملے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، دیندار بنایا ہے. تو صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے، اور علم ينتفع به، آدمی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے کہ لوگ نفع اٹھائیں. کوئی ایسی کتاب، اللہ نے آپ کو عالم بنایا، کوئی کتاب لکھ کر کے جائیں تاکہ آپ کے بعد بندگان خدا اس کتاب سے استفادہ کریں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کس قدر پڑھی جاتی ہے اور کس قدر لوگوں کی زندگیوں میں صالح اچھا انقلاب پیدا ہو گیا ہے، کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور سب کا ثواب جتنا بھی پڑھ کر کے جتنے لوگ سنا کر کے صحیح لائن پر آتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں اس کا ثواب جائے گا. اور آگے بڑھیے، یہ جتنے فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، سب کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے. یوں ہی نہیں، آپ افضل البشر ہیں اور خیر البشر ہیں، کیونکہ انسانیت کو انسانیت کا درس اور ہدایت تلقین فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ سمیت اور امت کے آخری فرد، صحابہ سے لے کر امت کے آخری فرد تک جس نے جو نیک عمل کیا ہے وہ سب کا صحرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جاتا ہے، اور سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اس لیے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ کسی اور کا وہ مقام نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارے مدرسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں. ان مدرسوں سے تعلق قائم کریں، ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اپنے بچوں پر جو کچھ دینی تعلیم کے سلسلے میں اخراجات ہوں انہیں خوشی خوشی برداشت کریں. یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. ہم صدقات اور خیرات پر پلنے کا مزاج اپنے بچوں کا نہ بنائیں اور نہ خود اپنا مزاج بنائیں. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور اپنے بچوں کو بھی پیروں پر کھڑا کریں. احساس کمتری ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم اپنے بچوں کو خرچ کر کے دیندار مسلمان بنائیں گے، عالم بعمل بنائیں گے، انشاءاللہ العزیز اس کے کچھ اور ہی نتائج سامنے آئیں گے. امید ہے کہ میری ان باتوں پر ہم سب لوگ توجہ دیں گے اور مدرسے جو ہیں ان کو اللہ کا احسان سمجھیں گے. آخری بات کہہ دوں، یہ مدرسے اگر نہ ہوتے، یہ عام مسلمانوں کے چندوں پر چلنے والے یہ مدرسے اگر نہ ہوتے، تو کب کا ہمارا یہ ملک بھی اسپین بن چکا ہوتا اور غرناطہ بن چکا ہوتا، اور روس کی وہ کیا نام ہے کہ سرزمین روس کی ان بستیوں کا حشر ہو گیا ہوتا، جو کہ ہم سنتے ہیں کہ اس بستی کے لوگوں نے کبھی ان کے آباء و اجداد نے قرآن دیکھا تھا، سنا تھا. ان کے گھروں میں اب کچھ بھی نہیں رہا ہے. وہ تو اب حالات بدلے ہوئے ہیں، ورنہ تو ایک تقریباً 80 سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ لوگ ایمان سے اور دین سے ناآشنا تھے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آج ہم قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، آزادی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن اسلامی احکام کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. یہ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہروں پہ داڑھیاں ہیں، اسلامی شعار و تشخص ہے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں. یہ ان مدرسوں کی دین ہے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے عام مسلمانوں کے چندوں پر چلنے والے ان مدارس کی داغ بیل ڈالی ہے. دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور اس کی جو شاخیں غیر رسمی طور پر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جیسا کہ ہمارے محترم دوست نے کہا تھا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پورے عالم میں صحیح اسلامی عقیدہ اور فکر اور عمل کی تعلیم دینے والا کوئی ملتا ہے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا یہ فیضان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور مدارس سے بھرپور وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.